یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ۔ دوستو کیا یہ مسلم معاشرہ ہے؟ یہ مسلم سوسائٹی ہے؟ یہ مسلم لوگ ہیں؟ یہ مسلم ریاست ہے کہ جہاں اتنا بھی شعور نہیں کہ ماں کا کیا حق ہے، ماں کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا اللہ نے؟ آپ مسلم سوسائٹیوں کو دیکھو، اس معاشرے کو دیکھو، اس ماحول کو دیکھو، اخبار کے اندر یہ واقعہ آپ نے بھی شاید سنا ہو، ریاض کے اندر، سعودیہ ریاض کے اندر عدالت کے اندر ایک کیس لگا۔ وہ کیس کیا تھا؟ دو بھائی، کتنے بھائی ہیں؟ دو بھائی، والدہ 100 سے اوپر چلی گئی، ان دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور جھگڑا اس نوبت کو پہنچا، اس سٹیج پر پہنچا کہ وہ عدالت میں جھگڑا چلا گیا۔ جھگڑا کس چیز کا؟ کہ میں نے والدہ کو نہیں رکھنا، یہ جھگڑا نہیں، جھگڑا اس بات کا، چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی اب خود بوڑھا ہو گیا ہے، میرا بڑا بھائی خود بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ والدہ کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح میں جوان کر سکتا ہوں، اب یہ حق مجھے دیا جائے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ عدالت کو اس نے درخواست لکھی، عدالت کو کیا لکھی؟ اس نے درخواست لکھی کہ میرا بھائی بڑا یہ خود اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب والدہ کا وہ حق، وہ خدمت جو قرآن نے بیان کی ہے، جو مقام ماں کا بیان کیا ہے، اب وہ یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب عدالت مجھے اجازت دے یہ والدہ میرے پاس رہے، میں اس کی خدمت کروں۔ دوستو یہ مسلم سوسائٹی کے واقعات، یہ مسلم معاشرے کے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے، مسلم سوسائٹیوں کے یہ واقعات نہیں ہوتے کہ میں نے ماں کو اپنے گھر پاس نہیں رکھنا، ماں کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ مسلم سوسائٹیوں میں یہ کیس چلا جاتا ہے، یہ باتیں زبان عزت ہوتی ہے، اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، اس کے اوپر کوشش ہوتی ہے، تو پھر وہ عدالت کے اندر جو ریمارکس لکھے نا، اللہ وہ ریمارکس جب اس بڑے بھائی کے ہاتھ میں آئے، اس نے پڑھے، لکھا تھا کہ وہ ساروں کے ساتھ رونا شروع کر دیا اس نے کہ مجھ سے میری ماں چھین گئی، مجھ سے میری ماں چھین گئی۔ وہ رو رہا ہے، وہ مارکس پڑھ رہا ہے جج کے، اور کہہ رہا ہے ہائے بڑھاپا، تو نے مجھے میری ماں چھڑوا دی، اپنے آپ کو کوس رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ آج تو بھی بوڑھا ہو گیا، ماں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو یہ واقعات خال جس سوسائٹی کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، دوستو یاد رکھو، جس سوسائٹی کے اندر بچے کو قرآن کے ذریعے تربیت کی جاتی ہے، معاشرے کے اندر وہ اولاد، وہ سوسائٹی، وہ ماحول خدا کی قسم امن کا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے اسی کو بیان کروایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او دنیا والو، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس زمین پر، اس کائنات میں بسنے والے جتنے بھی جن و انس ہیں، ان کے اوپر میں رب کا یہ حق ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، عبادت
ایک اللہ کی اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس رب کے علاوہ عبادت کسی کا حق نہیں. دکھ میں سکھ میں سجدوں کے لائق رکوعوں کے لائق قیام رکعتوں کے لائق مشکلات میں حاجات میں صرف ایک رب کو پکارا جائے گا. ایک رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا جائے گا. رکوع قیام رکعت جلسہ تمام ایک رب کا حق ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والدین کے کہا ماننا ہے. احسان کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ احسان کہتے ہیں ایک گالی دے, ایک برا بھلا کہے, تو اس کو جی کر کے جواب دے, اس کا نام ہے احسان. احسان یہ نہیں کہ اس نے بھی نیکی کی آپ نے بھی نیکی کی, یہ تو بدلے کا بدلہ ہے, یہ تو بدلے کا بدلہ ہے. اس نے اچھا کیا آپ نے بھی اچھا کر دیا, اس میں کیا کمال؟ کمال تو یہ ہے, احسان تو یہ ہے وہ گالی دے, وہ برا بھلا کہے, وہ ترش لہجے میں بولے, وہ غصے میں بولے, تو اس کو جی کر کے جواب دے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیوں؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ اس لیے کہ احسان اس لیے کرنا ہے کہ جب وہ تمہاری والدین اس حالت کو پہنچے کہ جب وہ کمزور ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں, آزاد ان کے کمزور ہو جائیں, ایسی حالت کو پہنچ جائیں جس وقت ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے, تمہاری خدمت کی ضرورت ہے کہ تم ان کے قریب رہو, ان کی خدمت کرو. خاص طور پر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اس وقت اف بھی نہیں کہنا. اف کا کیا مطلب ہے پنجابی میں؟ باپ نے ماں نے ایک بات کہا, وہ بات اس کا جواب نہیں زبان سے نکلا, بیٹے کی یا بیٹی کی زبان سے جواب نہیں نکلنا. اس کا مطلب اف نہیں ہے. اف کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کے منہ سے کوئی الفاظ نکلے, کوئی بات نکلی, وہ الفاظ وہ بات ناگواری والے تھے. کیا تھے؟ ناگواری والے تھے. اس کا تم نے اپنے زبان سے جواب کی ادائیگی نہیں کی, بلکہ اپنے ماتھے پہ بل لا کر آپ نے دیکھا ہے نا ایسے کر دیتے ہیں جب کوئی بات ناگواری والی ہو نا, کسی بڑے کے سامنے ہم جواب نہیں دیتے, ایسے کر دیتے ہیں, ماتھے پہ بل لا دیتے ہیں. تو قرآن نے کہا یہ بھی کرنے کا حکم نہیں, یہ بھی کرنے کا حکم نہیں. دوستو ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ کس تعلیم سے آراستہ ہے؟ یہ ہے قرآن کی تعلیم. والدین کے حق کے اندر, والدین کے ادب کے اندر جواب دینا بہت دور کی بات, بہت دور کی بات. قرآن نے تو اس سے بھی منع فرمایا. دوستو یاد رکھو, والدین یہ وہ سرمایہ ہے, والدین وہ ہستی ہے دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں, دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں, یہ واضح ہے میرا, ان سب محبتوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اغراض ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں. واحد والدین کا اولاد کے ساتھ وہ رشتہ ہے جس میں کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں, کوئی فائدہ نہیں, صرف اور صرف یہ کہ والدین کو فائدہ ہے کہ میرا بچہ اچھا بنا, میرا بچہ اچھا بن جائے. شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, مطلب ہے. دوست
دوست سے محبت کرتا ہے مطلب ہے غرض ہے، یار سے محبت کرتا ہے غرض سے کرتا ہے، لیکن یہ واحد اللہ اکبر والدین کا اللہ نے ایسا محبت کا رشتہ رکھا جس میں کوئی غرض نہیں۔ اور سا والد اپنے بچے سے کسی غرض سے محبت کرتا ہے؟ تو آج والد کو والدہ کو تیری ضرورت آئی، اب تو بڑا ہوا جوان ہے، تمنا ہے، تیرے اندر ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، تو باتیں برداشت کرنے کی تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے اندر برداشت کا مماثلہ اللہ نے رکھا ہے۔ آج وہ نئی کچیلی بات کر دیتا ہے، آج وہ سخت لہجے میں بات کر دیتا ہے، ایک سے دو دفعہ بات کر دیتا ہے، تو ماتھے پہ بل رہا ہے، آج تیرے ماتھے میں بریوی آ رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے بچپنے کو تو دیکھ، اس طرح تیری والدہ نے تجھے پالا، ساتھ بڑا کیا۔ آگے اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ تو نے اپنی دعاؤں کے اندر بھی اپنے والدین کو یاد رکھنا ہے۔ اس پرانے وقت کو دیکھ کر اپنے بچپنے کو یاد کر، دیکھ، سوچ، جس طرح تیرے بچے ہوتے ہیں تو ان کی کیسی کفالت کرتا ہے، کس طرح دھوپ سے، چھاں سے، سردی سے، گرمی سے، بھوک سے، پیاس سے ان کا خیال کرتا ہے۔ تیرے بھی والدین نے تیری اسی طرح خدمت کی ہے، تیرے بھی والدین نے تیری اسی طرح خدمت کی ہے۔ تو سوچ، یہ حالات تیرے اوپر سارے آئے ہیں، یہ ایسے ہی تو جوان پکڑا ہوا جوان نہیں بن گیا، ایسے ہی تو توانا نہیں بن گیا، تیرے پیچھے ایک جوان والدین کی جوانیاں صرف ہوئی ہیں، ان کی توانائیاں صرف ہوئی ہیں۔ ایک واحد والدین ہے جو اپنی جوانیاں دوسرے کی جوانی کو عروج دینے کے لیے اپنی جوانی کو زوال میں لے کر جاتا ہے۔ کبھی سوچا تو نے؟ اس کے اوپر کبھی خیال آیا؟ تو ایسے ہی معاشرے کے اندر ایک نامور شخص بن گیا، تیرا نام بن گیا۔ آج تو باہر سے آتا ہے، ایئرپورٹ پہ تیرے دوست یار بھی آتے ہیں، تیرے والدین بھی جاتے ہیں، اور تو ان کو کہتے ہیں یہ میرے ملازم ہے، تجھے ڈگریاں مل گئی، تجھے پیسہ مل گیا، شہرت مل گئی، آج اس والدین کا حق ختم ہو گیا۔ تو منہون منت ہی والدین کی، تو جتنا بھی مقام اور مرتبے کا بن جائے، تجھے کتنی ہی مال و دولت مل جائے، لیکن تو نے رہنا بیٹا ہی اس کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی والد کے نام سے تو نے پکارا جانا ہے۔ تو سوچ تو صحیح ہے، تیری نسبت اسی والد سے ہے جس کو تو آج حیثیت نہیں لے رہا، جو بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کی ٹانگیں جواب لے گئی، اس کا ذہن جواب لے گیا، نسیان ہو گیا، وہ بھول گیا، آج تو اس کو بچے کچھ ڈال رہا ہے اس جوانی کی وجہ سے۔ یہ جوانی بھی ختم ہونی ہے، یہ سزا نہیں رہتی۔ جس طرح تیرے والدین بوڑھے ہو گئے، ایک دن تم نے بھی بوڑھا ہوگا، تیرے اوپر بھی یہ سارے حالات آنے دیکھ لیں۔ اگر تم نے والدین کے ساتھ برا صلہ کیے نا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، تو تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر واقعہ، باپ بوڑھا ہو گیا، گنیب کے اوپر ایک کوا بیٹھ گیا، بیٹا بھی ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا یہ کوا ہے۔ باپ نے پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا یہ کوا ہے۔ تیسری دفعہ باپ نے پھر کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا تو بار بار ایک کو گل پوچھی جاتا ہے، دسیا نہیں یہ کوا ہے۔ جب اس کے تیور بدلے، باپ گھر کے اندر گیا، اندر الماری کھولی، اس نے وہ کتاب نکالی، پرانی سی ڈائری نکالی، اس نے وہ سارا لکھا ہوا تھا، یہ ٹائم تھا، یہ دن تھا، یہ میرا بیٹا اسی جگہ پہ، اسی صحت میں، یہی گلیب تھی، ایسے ہی کوا بیٹھا تھا۔ 10 دفعہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟
تو میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے. پھر میرے بیٹے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، یہ ایسی آواز نکالتا ہے. پھر اس نے پوچھا 10 دفعہ بیٹا یہ دیکھ میں نے لکھا ہے، 10 دفعہ میں نے تجھے چیخ کر کے جواب دیا تھا، تجھے پیار سے سمجھایا تھا. آج میں نے تیسری دفعہ پوچھا تیرا لہجہ بدل گیا، آج تو نے دیوی تبدیل کر لی. میں نے تو 10 دفعہ میں بھی اپنے ماتھے پہ بل نہیں لایا تھا، آج تو 3 دفعہ میں ہی اپنے آپ کو بدل گیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے. اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو صلہ کیا ملے گا؟ پتہ ہے کتنا کیا صلہ ہے اس کا؟ اللہ اکبر. ایک صحابی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ صحابی کا مقام کا پتہ ہے؟ صحابی کا مقام اللہ اکبر نبی کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور جو مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ صحابی کا ہے. نبی کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ صحابی کا. حضرت اویس کرتی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. اب تمنا آرزو یمن میں رہ رہے ہیں، کرم میں کئی پیغامات بھیجے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان تو ہو گیا، ایمان تو لے آیا، لیکن کیا کروں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے کچھ مشورہ دیجیے کہ میری والدہ بیمار ہے، اس کو میری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن ایک طرف آپ کی زیارت وہ بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. آپ کی زیارت کروں یا والدہ کی خدمت کروں؟ تو میرے محبوب نے کیا کہا اویس اپنی والدہ کی خدمت کر، میری زیارت کو چھوڑ دے. کیا کہا؟ اپنی والدہ کی خدمت کر، میری زیارت کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. والدہ کی خدمت شروع ہو گئی. میرے محبوب دنیا سے رخصت ہو گئی، چلے گئے. عمر کو کہیں گے عمر یمن کرم میں رہنے والا اویس نامی ایک شخص ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، ایسا قد و قامت والا ہے، جب بھی وہ آئے اس سے اپنے حق میں دعا کروانا. وہ اجابت دعویٰ ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا ذر یتیم، جناب محمد رسول اللہ. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کا نام اس کے صلہ میں کہ اس نے محبوب صلی